آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں ناظرین۔ اس وقت یہاں پہ کون کس کا غدار ہے اور اس وقت ملاقاتوں کے حوالے سے کیا معاملات طے پائے ہیں اور تحقیقات کے حوالے سے جو 6 ججز کی طرف سے خطوط لکھے گئے تھے اس کا کیا بنے گا، یہ ساری باتیں ہوں گی۔ لیکن سب سے پہلے بین الاقوامی خبروں کے حوالے سے آپ سے تذکرہ کرنا ہے۔ اسرائیلیوں کی جانب سے سرخ گائے کی جو قربانی ہے اس کی خبروں کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ اس معاملے پہ سوشل میڈیا کا موقف کیا ہے؟ غالباً 29 مارچ کو اسرائیلی دجال جھوٹے مسیحا کو بلانے کے لیے ایک سرخ گائے کی قربانی دیں گے اور مسجد اقصی کو منہدم کر دیں گے، یعنی 2 دن پہلے ایک بارے میں یہ کی گئی تھی۔ اور 8 اپریل کو رمضان کے آخری دن یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہاں جعلی مسیحا بلائیں گے۔ اسی دن ایک تاریخی مکمل سورج گرہن ہوگا جو 375 سال سے نہیں ہوا۔ صدیوں پر محیط سرخ گائے کی قربانی جو ہے وہ یہودی روایات کے اندر ایک اہم رسم ہے۔ یہودی قانون کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اب تک صرف 9 سرخ گائے جو ہیں وہ قربان کی گئی ہیں۔ سرخ گائے کی جو راکھ ہے اس کو پاک کرنے کے رسم میں استعمال کیا جاتا تھا تاکہ لوگوں کو کسی میت کے ساتھ رابطے سے ہونے والی رسمی نجاست سے پاک کیا جا سکے۔ بنی اسرائیل کی طرف سے قربان کی جانے والی سرخ گائے کی فہرست جو ہے وہ تقریباً 10 خصوصیات کے اوپر مشتمل ہے، لیکن سرخ گائے کا یہودی روایت کے مطابق انتظار کیا جاتا ہے اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ یروشلم میں تیسرے ہیکل کی تعمیر نو سے منسلک پاکیزگی کی رسومات کے لیے ضروری ہے۔ ہیکل سلیمانی کیا ہے؟ حضرت داؤد نے، جو حضرت سلیمان کے والد تھے، وہ صندوق جو حضرت آدم سے نبیوں کو منتقل ہوا تھا، اسی صندوق میں وہ من و سلوہ، کچھ ایسی چیزیں جو خدا کی طرف سے عطا ہوئی تھیں اسی صندوق میں رکھی گئی تھی اور اس کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل بنوانا چاہا۔ لیکن حضرت داؤد جو ہیں وہ اس سے پہلے وفات پا گئے، پھر حضرت سلیمان نے جنوں سے اس کی تعمیر کروائی، پھر بعد میں اس پہ حملہ ہوا، اسے اٹھا کے لے لیا گیا۔ اس منصوبہ بندی یہ جو ابھی ایک سرخ گائے کی قربانی دینی ہے، اس کا خون جو ہے وہ دیوار گریا پہ لگایا جانا ہے، ہیکل سلیمانی پہ لگایا جانا ہے، اور انہیں یہ لگتا ہے کہ اس سے یہ پاک ہو جائیں گے۔ اصل میں 5 سرخ گائے ہیں جو ہیں اس پہ مشتمل کوالیفائنگ خصوصیات بھی انہوں نے رکھی ہے۔ وہ خالص سرخ ہونا چاہیے، ایک بھی سیاہ یا سفید بال نہیں ہونا چاہیے، ایک کواری ہونی چاہیے، عمر 34 ماہ سے 38 ماہ کے لگ بھگ ہونی چاہیے، اور قربانی کے وقت عمر جو ہے وہ 3 سال کے لگ بھگ ہونی چاہیے، جو غالباً مارچ سے جولائی کے درمیان ہے۔ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ منگوا چکے ہوئے ہیں۔ 2019 میں انہوں نے امریکہ سے 4 سرخ گائے منگوائی تھی اور ان کے بارے میں یہ تھا کہ ان کو کچھ نہیں ہوا، پھر بعد میں کووڈ آیا، پینڈیمک میں بھی ان کے ٹیسٹ کیے گئے تو اس کا اثر ان پہ نہیں تھا۔ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ یہودیوں کی روایت ہے کہ وہ سرخ گائے کو مندرجہ بالا شرائط کے ساتھ قربان کرتے ہیں، اور صرف اس لیے کہ شرائط کا درست ہونا ضروری ہے۔ یہ قربانی 2000 سال کے بعد ہو رہی ہے۔ بنیادی طور پہ جب یہودی مقدس ہیکل کی تعمیر کرتے ہیں تو وہ تعمیر کے آلات کو پاک کرنے کے لیے سرخ گائے کے راکھ کا استعمال کرتے ہیں، اور ان کے نزدیک ان کی جو قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، یا ان کے نزدیک ان کے عروج کی جو نشانیاں ہیں، اس میں کچھ ڈھنڈورا بھی ہے، کچھ ملاوٹ بھی ہے، کچھ حقائق بھی ہیں۔ اس کے مطابق تیسری بار ہیکل کی تعمیر ہونی ہے اور اب تیسری بار ہو رہی ہے۔ مقدس تورات کے مطابق بھی ہے۔ سلسلہ ایسے چلتا ہے کہ سرخ گائے کی قربانی کریں، اوزار کو صاف کریں، مسجد الاقصی کو خدا نخواستہ مسمار کریں، تیسرے مندر کی تعمیر کریں، پھر جھوٹے مسیحا کی آمد ہوگی، پھر امام مہدی کی آمد ہوگی، پھر حضرت عیسیٰ کی آمد ہوگی، پھر ان کا قیام ہوگا، اور یہ جو ہے پوری دنیا کے اوپر قابض ہو جائیں گے۔ سرخ گائے کی 10ویں قربانی اس سال کے وسط تک ہوگی، مارچ کے آخر تک یا جون تک۔ اس کی جلد گوشت، اس کی جو جلد قربانی کے بعد گوشت کو، پھر جلد کو، پھر خون کو، پھر ہڈی سمیت تمام سامان کو جلا کے پاک پانی میں ملا دیا جائے گا، جو ان کے نزدیک پاک پانی ہے، اور پھر وہ پانی جسم کو پاک کرے گا۔ پادری قربانی کر رہا ہے، جس کے بعد اسے تیسرے ہیکل کی بنیاد کے ارد گرد 7 بار چھڑکایا جائے گا۔ یہ مسیح کے دور، دجال کے دور کا استقبال کرے گا۔ یہ قربانی زیتون کے پہاڑ پر کی جانی ہے، جو کیدور وادی کے راستے مندر میں شامل ہوتی ہے۔ جیسے ہی یہ ہوگا، اس کے بعد مسجد الاقصی کو منہدم کرنے کا ارادہ رکھیں گے، اور اس کے نتیجے میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ قربانی کی جگہ کا انتخاب کیا گیا اور گائے بیدا خالص کواری کو ٹیکسس سے اسرائیل پہنچایا گیا۔ دجال جو ہے وہ مشرق سے اپنے آپ کو ظاہر کرے گا، اس کا تعلق یہودی خاندان سے ہوگا، اور اسے عام طور پر ایک آنکھ کا اندھا بتایا جاتا ہے، اور اس کی پیشانی پر لفظ کاف الف فے رے یعنی کافر لکھا جائے گا۔ وہ یروشلم کو فتح کر کے پوری دنیا کا سفر کرے گا، مکہ اور مدینہ کے علاوہ ہر شہر کا، ایک جھوٹے مسیحا کے طور پہ
بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کے فریب میں آ کے اس کی صفوں میں شامل ہو جائیں گے. اس کی مدد جو ہے وہ شیاطین کی فوج کرے گی. اس کی مرضی کے سب سے زیادہ قابل اعتماد حمایتی یہودی ہوں گے جن کے لیے وہ خدا کی مانند ہوگا. اس کی واپسی کے اوپر بہت سے کمزور ایمان والے لوگ اس کی زد میں آئیں گے. اس کے آنے کے بعد بیٹیوں اور بیویوں کو گھر کے اندر رکھنا ناممکن ہو جائے گا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. لیکن ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے قیامت تب ہی ہے جب اس کی سانسیں تمام ہو گئی. سورہ کہف کی پہلی 10 اور آخری 10 آیات ہمیں دجال کے فتنے سے بچا سکتی ہیں. سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کرنے کی کوشش کریں، اسے روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں. یہ کوئی مذاق بھی نہیں ہے، لیکن ان کی جو ساری چیزیں ہیں ان میں سارے حقائق بھی نہیں ہیں. ان کے نزدیک جو چیزیں ہیں وہ ان کا دین جو ہے، جب حضرت عیسیٰ کا ظہور ہوا تھا، جنہوں نے ان کے مذہب کو مان لیا وہ عیسائی ہو گئے، جنہوں نے نہ مانا وہ یہودی ہی رہے، اور پھر یہ بٹ گئے. یہ ایک جگہ پہ اکٹھے بھی نہیں ہو سکتے. یہ زائنوسسٹ ہے، کیونکہ یہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں گے تو ان کے نزدیک یہ ہے کہ جب ہم ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں گے تب خاتمہ ہو جائے گا. اکٹھے بھی نہیں ہوتے. تو ہم نے اپنے اندر کیا مضبوطی رکھنی؟ آپ یہ دیکھیے کہ ایک بار عرب ممالک ان سے لڑنا چاہے تھے، لیکن یہ اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ اب لڑنے کی صلاحیت نہیں رہتی. ہماری ترجیحات میں کیا ہے کہ ہم صرف زبان سے ہی کچھ کریں گے یا اعمال سے بھی کچھ کریں گے یا اقدامات سے بھی کچھ کریں گے. اب آتے ہیں پاکستانی سیاست کی طرف. پاکستانی سیاست میں ان دنوں بات یہ چل رہی ہے کہ 4 لوگ ایسے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف میں، جس میں بیرسٹر گوہر صاحب. بیرسٹر گوہر ایماندار ہیں، سبھی کا اس پہ متفقہ یہ ان کی رائے ہے، اور اس کے علاوہ ایک اچھے وکیل ہیں، یہ بھی متفقہ رائے ہے، لیکن کمزور ہیں. وہ بات نہیں منوا سکتے. وہ پھر جو لوگ انہیں، جو خان صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ چلو حالات کو دیکھ کے فیصلہ کر لینا، تو وہ فیصلے ٹھیک نہیں کر پا رہے، جس سے بہت سارے لوگوں کو تحفظات ہیں، لیکن وہ غداری کے زمرے میں نہیں آ رہے. دوسری شخصیت جو ہے وہ عمر ایوب صاحب ہے. عمر ایوب صاحب کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ رائے رکھ رہے ہیں کہ عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ پارٹی کو اندرونی طور پہ مضبوط نہیں کر رہے. عمر ایوب صاحب کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جب سارے لوگ چھپے ہوئے تھے تو عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ اپنے والد کے وفات کے اوپر بھی آتے ہیں اور اس میں شرکت کر کے اور واپس چلے جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں رہے اور وہ شرکت نہ کر سکے. تو عمر ایوب صاحب کو اس قبیلے کا نہیں سمجھا جا رہا. تو اس لیے عمر ایوب صاحب سے جو اظہار ناراضی ہے بے شمار جگہوں کے اوپر، وہ تو ان کے اس وقت مین ٹیئر کے لیڈرشپ پہ شیر افضل خان مروت نے بھی رکھی ہوئی ہے. پھر بات جو ہے حامد خان صاحب کے بارے میں. حامد خان صاحب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے قریبی دوستوں میں شمار کیے جاتے ہیں. تو بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ جو ہیں یہ ہمارے کیسز کو مضبوط نہیں ہونے دے رہے. جس طریقے سے نعیم حیدر پنجوتھا کے بارے میں حامد خان صاحب نے بات کی کہ میں انہیں جانتا ہی تک نہیں ہوں، تو اس پہ بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جب آپ پارٹی کی مینٹیئر لیڈرشپ کے بارے میں یہ رائے رکھیں گے تو پھر آپ دوسروں کے بارے میں کیا رائے رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد علی امین گنڈاپور صاحب کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں کہ انہوں نے کسی سے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات کے حوالے سے باتیں یہ کی جا رہی ہیں کہ مجبوری تو ہو سکتی ہے لیکن آپ نے صفیں تبدیل کر لی اپنی. اب یہ جب کسی پارٹی کا مین سربراہ جو ہے وہ پابند سلاسل ہو، پارٹی کا شرازہ بکھرا ہوا ہو، یعنی ایسی صورت میں شرازہ بکھرا ہوا ہو کہ پرانی جو لیڈرشپ تھی وہ آپ کو غائب دکھائی دے، نئی لیڈرشپ ابھر کے سامنے آ رہی ہو، پھر فیصلوں کا فقدان ہو اور فیصلے جو ہو رہے ہوں اس میں بھی بہت سارے ابہامات ہوں، تو ایسا ہوتا ہے. یہ ایک آرگینک پروسیس ہے میری نظر میں جس سے پاکستان تحریک انصاف گزر رہی ہے، اور یہ کندن بن کے نکلے. دوسری پارٹیز جو ہیں وہ جو تقسیم در تقسیم والی پالیسی وہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہے، اس سے ادھر کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا. دوسری طرف ہمارے وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں وزارت داخلہ کو غیر قانونی اسلحے کے خلاف کریک ڈاؤن کا ہدف دیا ہے، جبکہ وزارت تجارت کو تجارتی خسارے کو کم کرنے کا ٹارگٹ دیا ہے، اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے بھی ٹارگٹ دیا ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں غیر قانونی غیر ملکی شہریوں کے حوالے سے بھی اہداف مقرر کیے گئے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم جو ہے پے پال یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو پاکستان میں متعارف کروائیں. ہماری خواہش یہ ہے کہ فیس بک جو ہے وہ پاکستان کے اندر اپنا دفتر بنائے. امیزون ایک بار آنے والا تھا تو اس کو نہیں بننے دیا گیا، تو آپ فیس بک کے بارے میں بات کرتے ہیں. ہماری معاشی حیثیت کیا ہے کہ ہم کیا ہیں؟ ہم تو پارسا نہیں ہیں، تو ہماری حیثیت کیا ہے؟
ہمارے تو مقدر میں نہ امریکہ نہ یورپ اور پیرس کی فضائیں ہیں، ہمارے حق میں تو ان سب کی مل کے بد دعائیں ہیں۔ یہ اپنی زندگی کیا ہے، کسی پر مہرباں ہو تو بہت خوش رنگ ہوتی ہے، اسے ایک بیر ہے ہم سے ہماری ننگ ہوتی ہے۔ ہمارے وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ وزارت نجکاری کو پی آئی اے کے نجکاری کا ہدف دیا گیا اور پی آئی اے سے متعلق مذاکرات کامیابی سے منطقی انجام تک پہنچ جائیں گے۔ اب اس کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ جو نجکاری کرنا چاہتے ہیں اس میں اہداف کچھ مختلف ہیں، اور جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جیسے وایا اسٹاک ایکسچینج ہونا چاہیے تھا، یہ اس طریقے سے نہیں کر رہے، یہ کسی نہ کسی اپنے فرنٹ مین کو کھڑا کر کے اس سے خریداری اس کی کروانا چاہتے ہیں۔ اور یہ رائے جو ہے یہ جمعیت علماء اسلام فے بھی رکھ رہی ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہی رائے رکھ رہی ہے، اور اس ضمن کے اندر یہ رائے پاکستان تحریک انصاف کی بھی ہے کہ یہ اس طریقے سے پارٹی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں یا اپنے لوگوں کو یا اپنے فرنٹ مینس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اس ضمن کے اندر کیا فیصلہ منظر عام پہ آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کمیشن تشکیل دیا گیا ہے، اسی کمیشن کی تشکیل کے حوالے سے میں نے کل یہ بات کی تھی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات کے اوپر جو نالا دکھائی دیتے تھے کہ کسی ایکس جج کو نہیں لگانا چاہیے، یعنی ریٹائرڈ جج کو نہیں لگانا چاہیے، تو وہاں پہ جب جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی صاحب کا نام آئے گا تو بہت سارے لوگ اتفاق کر لیں گے۔ کچھ بارس نے کیا ہے لیکن کچھ بارس نے مخالفت کر دی ہے۔ اس میں تصدق حسین جیلانی صاحب کے اپنے جو صاحبزادے ہیں وہ بھی یہ رائے رکھتے ہیں کہ موجودہ نظام کے اندر جب بات کسی کی ہے تو وہ انہیں ہی ڈیل کرنی چاہیے اور اسی کورٹ کے اندر ہی رکھنی چاہیے جس کورٹ میں اس کا تذکرہ کیا گیا تھا، تو وہیں پہ رہے تو زیادہ بہتر رہے گی۔ اور جب یہ باتیں ہو رہی ہیں تو دوسری طرف آج کے دن قیاس آرائیاں یہ چلنا شروع ہو گئی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ 3 سال تک اپنے عہدے پہ رہ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں 3 سال والا کلیہ وہ متعارف کروانے پہ غور کیا جا رہا ہے، اور اس ضمن کے اندر عدالت کے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر قانون سازی بھی کی جائے گی۔ اب اس پہ آج وزیر اطلاعات جو ہیں انہوں نے حکومت کی جانب سے چیف جسٹس پاکستان کے عہدے کی مدت کا تعین کرنے سے متعلق خبروں کی تردید کرتے ہوئے انہیں بے بنیاد تو قرار دیا ہے، لیکن ماضی میں بہت ساری خبروں کو بے بنیاد قرار دیا جاتا تھا، لیکن وہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم گراؤنڈ ریالٹی کے مطابق اسے بے بنیاد ہی قرار دے رہے ہیں، کیونکہ یہ بے بنیاد ہے، کیونکہ اب تک کوئی اس پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ ہاں کل کو ہو جائے تو تب تک یہ بے بنیاد نہیں ہوگی، آج تک کچھ نہیں ہوا، تو یہ آج تک کے تناظر میں ایسی بات ہے۔ تو پھر بات یہ ہے کہ جو اگلے چیف جسٹس بننے والے ہیں اگر اسی طرح کی ترمیم ہو جاتی ہے تو جنہوں نے آگے آنا ہے اور اس کے بعد انہی 3 سالوں میں جو 2 چیف جسٹس مزید تبدیل ہو جانے ہیں تو ان کا کیا بنے گا؟ تو ان سے کیا گولڈن شیک ہینڈ کیا جائے گا؟ ہینڈ شیک اگر نہیں بھی ہوتا تو جتنی رفٹ اس وقت اداروں میں دکھائی دے رہی ہے یہ مزید دکھائی دیتی ہوئی نظر آتی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے